اتنے بڑے مذہبی جو آج شام میں حاکم بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی داڑیوں والے، اپنے جھنڈوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنے والے، جو پورے خطے میں حکومت اسلامی کو ڈنڈے کے زور پر ظلم و تشدد کے ذریعے سے نافذ کرانا چاہتے تھے، ان سے مسئلہ نہیں ہے، ایک اسلامی سے مسئلہ ہے۔ پاکستان مولانا ایٹم بم سے مسئلہ ہے، ایٹم بم تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن شہباز شریف کو چھپیاں لگائی جا رہی ہیں۔ کیا یہ اسلامی نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان حکمران نہیں ہے؟ تو پتا چلا کہ دشمن اسلام کی نگاہ میں بھی دو طرح کے اسلام ہیں۔ اس کی نگاہ میں بھی نگاہ میں بھی دو طرح کے اسلام ہیں۔ وہ بھی جانتا ہے ایک اسلام وہ ہے جو صحیفے کے بعد بنا، دوسرا اسلام وہ ہے جو غدیر کے بعد بنا۔ تربیت صحیفہ کر رہا ہے، دوسری وہ جن کی تربیت غدیر سے شروع ہوئی، کربلا میں تیار کیا گیا کہ آج آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ آج مسئلہ دشمن اسلام کو یہ نہیں کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، مسلمان روزہ رکھتا ہے کہ نہیں، مسلمان حج کرتا ہے کہ نہیں۔ آج مسئلہ نماز کا نہیں، وہ آپ کو مسجد بھی بنا کے دیں گے، صبح سے شام تک نمازیں پڑھتے رہو۔ وہ آپ کو خانقاہیں بنا کے دیں گے کہ صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتے رہو۔ ان کو نہ تمہارے اللہ سے مسئلہ ہے، ان کو نہ تمہاری نماز سے مسئلہ ہے، ان کو نہ تمہارے حج سے مسئلہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نمازیں پڑھتے رہو، ہمارا تو فائدہ ہے کہ صبح سے شام تک نماز پڑھتے رہو۔ تم پوری زندگی حج کرنے پہ اور طواف میں اسی چکر میں لگے رہو۔ ان کو مسئلہ کس چیز سے؟ نماز سے نہیں، حج سے نہیں، کیونکہ اگر نماز پڑھنے سے بندہ جنتی بنتا تو شکر بن جاتا، حج کرنے سے کوئی جنتی بنتا تو ابن سعد بن جاتا، خیر و خیرات کرنے سے کوئی جنتی بن جاتا تو جناب زبیر اور جناب طلحہ سارے واقعات آپ سب جانتے ہیں۔ یہاں معیار یہ نہیں ہے کہ کون نماز پڑھتا ہے کون نماز نہیں پڑھتا، یہاں معیار یہ ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کس کی ولایت میں چل رہا ہے۔ کہ نماز کو پڑھ رہے ہو حق کی ولایت میں یا باطل کی ولایت میں، روزہ کو رکھ رہے ہو چور کی ولایت میں یا امام حق کی ولایت میں۔ تو رسول نے فرمایا یوم نظر کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہاں خدا پہلے نمازی کو نہیں دیکھے گا، جس کے پیچھے نمازی چلا تھا خدا اس سے دیکھے گا۔ بھائی مثال دے رہا ہوں، مثلاً آپ کے مظفر گڑھ میں خدا نخواستہ یزید آیا، اعلان ہو کہ جناب یزید صحابی کا بیٹا، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اب لوگ مفتیوں مولویوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے تو ظاہر امت کے کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ جناب بڑا قریب تھا رسول کو زمانے سے، قریب تھا رسول کے زمانے سے، ہائے ہائے صحابی کی گود میں پلا، صحابی کی گود میں بڑا ہوا، صحابی کے چرنوں میں تربیت پائی، تو عشق ہے مسلمانوں کا صاحب سے، اور تو صحابی کی گود میں پلا ہو اس سے کتنی محبت ہوگی۔ اب کہیں گے آ جاؤ یزید کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور ان پر نادی اگر کھڑی ہو جائے یزید کے پیچھے نماز پڑھے اور دیکھنے والے کہیں کیا حرکت ہے کی نمازیں، ہائے ہائے کیسی قراتیں کر رہے ہیں، ہائے ہائے کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں،
لمبے لمبے رکوع کیے جائیں، لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، صلو علی الحبیب کے نعرے لگائے جائیں، رسول خدا کی یاد میں نعتیں اور قصیدے پڑھے جائیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ خدا نمازی کی نماز کو دیکھے گا یا پیش امام کو دیکھے گا؟ کتنی بھی رقت بھری نماز پڑھو پر پیش امام یزید ہو تو نماز منہ پہ ماری جاتی ہے. کہ تم نے کس کی ولایت میں رہ کر نماز پڑھی، کس کی ولایت میں ہوتے ہوئے زکات دی، کس کی ولایت میں مسئلہ امامت تھا کہ اگر امام باطل کے پیچھے لگو گے، بھلے نمازیں پڑھو تو نمازیں خراب ہیں، بھلے روزے رکھو تو روزے خراب ہیں، لیکن اگر امام حق کے پیچھے ہو اور اگر تم ابھی حق پر آئے ہو اور تم نے پوری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی، تم نے پوری زندگی کوئی روزہ نہیں رکھا، ایک وہب قلبی کئی حاجیوں پہ بھاری پڑے گا. پوری زندگی میں وہب نے ایک حج نہیں کیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کی ویلیو نہیں ہے، مطلب کہ نوجوان ابھی دین اسلام پہ ہدایت پایا لیکن امام حق کے پیچھے تھا تو خدا نے اسے جنتی بنایا. اور سامنے شرک تو 17 مرتبہ حج کر چکا ہے لیکن امام جور کے پیچھے تھا تو جہنمی بن چکا ہے. تو میرے عزیز یاد رکھنا، خدا نے ہر زمانے میں ایک امام کو چراغ ہدایت بنایا ہے. کیوں چراغ ہدایت بنایا؟ کیوں بندوبست عزا کیا؟ کیوں بندوبست مجلس حسین کیا؟ کیوں اتنی تعداد میں آپ کو مجلسوں میں، امام باروں میں، جلوسوں میں جمع کیا جاتا ہے؟ اصل آج سوال یہی ہے کہ ہمیں حسین منانا ہے تو مناؤ، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ہر سال ایسے ہوتے ہو جیسے کل شہادت ہوئی، ہر سال ایسے جمع ہوتے ہو جیسے نیا غم ہے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے دل میں حسین کا غم نہیں ہے، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ شیعہ صرف غم منانے نہیں آتے. مجلس حسین ایک واقعے کا نام نہیں، ذکر حسین تاریخ میں ایک عقیدت کا نام نہیں، ذکر حسین ایک تہذیب کا نام ہے، ذکر حسین ایک تحریک کا نام ہے، ذکر حسین اس کشتی کا نام ہے جو اپنے اندر سپاہیوں کو تیار کرتی ہے ایک حضرت مہدی کے ظہور کے لیے، ایک نسلوں کی تربیت کرتی ہے. کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ میرا نبی بھی ایک دن چلا جائے گا، علی بھی ایک دن شہید ہو جائیں گے، حسن کے جنازے میں بھی تیر برسائے جائیں گے، 11 کے 11 اماموں کو شہید کر دیا جائے گا. اللہ نے آخری نشانی کو پردے غائب میں رکھا. اب خدا امت کو کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ خدایا تیرا نبی نہیں امت کو ہدایت دینے کے لیے، خدایا تیرا ولی نہیں امت کو ہدایت دینے کے لیے. اور بچہ اسکول میں جائے تو گمراہی، موبائل اٹھائے تو گمراہی، حکمرانوں کے پیچھے لگے تو گمراہی، تو انہیں ہدایت کون دے گا؟ اللہ کی آواز آئے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک بندوبست کر کے جا رہا ہوں. گلی گلی میں فرش عزا بچھایا جائے گا، جہاں ممبر لگایا جائے گا اور ذکر حسین ہے جو لوگوں کے دلوں میں بذر ہدایت کو پھیلاتا رہے. وہ کام جو 1,00,000 انبیاء نہ کر سکے وہ کام حسین ابن علی کر رہے ہیں. حضرت نوح نے 900 سال تبلیغ کی، 70 لوگوں کو مومن و مسلم بنا سکے، لیکن خدا نے حسین کے ذکر میں وہ جذابیت رکھی کہ بندہ 1 گھنٹہ حسین کی مجلس میں بیٹھتا ہے کوئی اور بن کے باہر جاتا ہے، کوئی شہید حسینی بن کے ابھرتا ہے، کوئی سید علی خامنئی بن کے ابھرتا ہے، کوئی شہید حسن نصر اللہ بن کے نکلتا ہے. یہ فرش قضا ہے جو آپ کو کیا دے رہا ہے؟ عزت دے رہا ہے، وقار دے رہا ہے. اور آج مسلمان کیونکہ فرش قضا سے دور ہے، ظالموں سے جھپکیاں ڈالتے ہیں. 20 نوبل انعام تقسیم کیا جاتا ہے. ارے جو 170 بچیوں کو ایک دن میں قتل کر دے، جو فلسطین میں 70,000 مسلمانوں کے خون کو بہا دے، جو لبنان میں 4,000 کے قریب مسلمانوں کو صرف 1 ہفتے میں قتل کر دے، لیکن مسلمان چونکہ فرش عزا سے دور ہے اس کے دل میں ظالم کی نفرت نہیں ہے. لیکن شیعہ کیونکہ فرش عزا کو ہے سر ٹکا دیتا ہے لیکن اپنے وجود کو چھپاتا نہیں ہے. حسین کی طرح نعرہ لگاتا ہے کہ حیات من اللہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کر جائے. خدا نے
عزت دی، کیونکہ آپ بہادر ہو۔ بہادر کیوں ہو؟ کیونکہ آپ کا تعلق فرش رضا حسین علی سے۔ شیعہ کے دل میں کبھی بھی ظالم کی محبت داخل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کیسے ممکن ہے وہ مسائل اصغر میں کریا کرے اور یہ سنے کسی نے اتنے بچوں کو مارا اس سے محبت کرے؟ کیسے ممکن ہے جو علی اکبر کے مسائل پہ گر جائے اور سنے کہ 60-70 ہزار جوانوں کو قتل کر دیا مسلمانوں کے، اس سے محبت کرے؟ یہ جرأت خدا نے آپ کو دی کہ کل یہ جرأت حسین کی تھی کہ وقت یزید کو درکار رہے تھے، بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت مدینے میں۔ آج مفتیان یہی تو سوال کرتے ہیں کہ ہمارے آدھے مفتیوں کا کام وکیل بننا ہے، بس کام یہی ہے کہ ہمیں فلاں فلاں کو بچانا ہے، بھلے غلطیاں ہوں لیکن ہم نے بچانا ہے۔ اس زمانے میں بھی کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ بڑے تھے، نمازی تھے، عابد تھے، زاہد تھے، لیکن ضرورت ہو گئی۔ اور نمازی کیسا جو صاحب ضرورت نہ ہو، وہ عابد کیسا جو بہادر نہ ہو، وہ اللہ کا بندہ کیسا جس کے اندر جذبہ ایثار نہ ہو۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں، خدا 8 صیتوں کا ذکر کرتا ہے، کہتا یہ بتا کہ تمہاری اولاد تم سے زیادہ پیاری ہے، تمہارے بچے تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تمہارے بھائی تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تمہارا مال تمہیں زیادہ پیارا ہے، جو گھر تم نے بنائے وہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں، یا اپنے قبیلے سے زیادہ محبت ہے، اپنے گاؤں سے زیادہ محبت ہے، یا تمہارے دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے؟ جب تک یہ سب کچھ قربان نہیں کرتے تب تک تم سچے مسلمان نہیں کہلاتے۔ اور حسین نے کربلا میں آ کے بچے بھی قربان کیے، مولا نے کربلا میں آ کے گھر و قبیلہ و کنبہ بھی قربان کیا، مولا حسین اپنے وجود کو قربان، یہ بتانے کے لیے کہ حسینی کے دل میں کبھی بھی ظالم کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہ کوئی بربلا مثال ہے نا، بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں، لعنت کیا ہے؟ اظہار نفرت۔ کس سے اظہار نفرت ہے؟ کہ دشمن خدا، دشمن رسول اور دشمن اہل بیت ہے۔ یہ پکی لائن ہے، آپ نفاق کے میدان میں نہیں چل سکتے کہ جناب مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں۔ ہم بھی اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی رسول و انبیاء و اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک لائن ہے اور وہ ریڈ لائن ہے کہ صحابی چاہے کتنا بھی بڑا ہو لیکن اگر آل رسول کا گستاخ ہے ہمارے دل میں کبھی اس کی محبت داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کچھ معیار ہیں، ایک معیار خدا، دوسرا معیار رسول، تیسرا معیار آل رسول ہے۔ کبھی بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان اپنے اصحاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہمیشہ کہا تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کبھی بھی رسول نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ کسی کے لیے نہ اپنی بیویوں کے لیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری بیوی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، نبی نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ کسی کے لیے نہیں کہا رسول نے کہ اس کی محبت نہ ہو، مثلا ہو کہ باہر جتنی خیرات دے دو، صبح سے شام تک روزے رکھتے رہو، مثلا فلاں فلاں کی محبت نہ ہو تو جنت میں نہیں جاؤ۔ کہا تو علی بن ابی طالب کے لیے کہا، کسی کے لیے نہیں کہا کہ فلاں فلاں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کہا تو حسن حسین کے لیے کہا۔ جتنی روایات ہے مباہلہ ہوا تو اپنی اہل بیت کو لے کر گئے، جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم ظالما والا وعالما عادا، اے خدا جو ان سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کرنا، جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کرنا۔ تو معیار کسے بنایا؟ اہل بیت کو بنایا۔ فضیلت کس کی بیان کی؟ اہل بیت کی بیان کی۔ مسجد کے سارے دروازے سب پہ بند کر دیے پر علی کے دروازے کو کھلا رکھا۔ اگر مسلمان بن تو مولا کو دوستی ہی مان لیں، کسی صحابی کا ہاتھ بلند کر کے نہیں کہا جو اس کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اگر خلیفہ نہ بھی مانو مقام دوستی پر بھی آؤ تو صرف علی بن ابی طالب کے لیے کہا کہ جو علی کا دوست ہے وہ محمد کا دوست ہے۔ بشر بیدار ہونی چاہیے، جو چمن میں علی کے مقابلے میں
آئی کہ آپ دوست کہو گے یا دشمن کہو گے؟ جو صفین علی کے مقابلے میں آئے آپ دوست کہو گے یا دشمن کہو گے؟ جو حسن کے جنازے پہ تیر چلائے آپ دوست کہو گے یا دشمن کہو گے؟ جو کربلا میں حسین کے مقابلے میں آئے بدن مبارک پر گھوڑے دوڑائے لب مبارک پر چھڑی ماری آپ دوست کہو گے یا دشمن کہو گے؟ ارے جو آل رسول کو رلائے وہ دوست نہیں ہوا کرتا، جو ان کے غم میں روئے اسے دوست کہلاتے ہیں۔ تو معیار کیا بنا ہے؟ کہا یہ معیار ہے، ان کی محبت ہے۔ اور بندہ آج آپ نے کس کو معیار بنایا؟ آج اسلام کا پرچم کون بلند کر رہا ہے؟ شیعہ واحد قوم ہے جس میں قوم پرستی نہیں ہوتی، جس میں فرقہ پرستی نہیں ہوتی۔ اہل فلسطین شیعہ نہیں، لیکن ہم نے اپنے بہترین لیڈر اہل فلسطین کو قربان کیا۔ ان کی نسلیں سو بار مرے اور جیے بھی تو حسن نصر اللہ جیسا پیدا نہیں کر سکتے۔ نورانی لیڈر قربان کر دیا، کس کی حمایت میں؟ ایک کلمہ گو کی حمایت میں، ایک مسلمان کی حمایت میں، فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں، کیونکہ یہاں قوم پرستی نہیں ہے، یہاں کلام اہل بیت چلتا ہے۔ کہے شیعہ کونوا لنا شینا ولا کونوا لنا زینا، ہر زمانے میں اپنا کردار ایسا بنانا کہ دنیا تجھے دیکھ کر کہے کہ جب اس کا شیعہ ایسا ہے اس کا مولا علی ویسا ہوگا۔ آج ان کے کرداروں کو بولا جاتا ہے۔ شہید علی خامنئی کی شہادت کے بعد دنیا بول رہی ہے، ارے جب علی کا ادنا سا غلام اتنا بہادر ہے تو علی کتنا بہادر ہوگا۔ خدا آپ کو عزتیں دے رہا ہے۔ کو عزتیں دے رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے۔ اب یہاں پہ ایک سازش کھیلی، وہ سازش یہ تھی کہ جناب وہ ذکر جسے خدا نے ہر زمانے میں چراغ ہدایت بنایا، یہ بولا جاتا ہے بھائی یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض خطیب، ہمارے بعض ذاکر اس کی فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں جو دشمن جا رہا ہے۔ آج برملا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھائی ذکر امام حسین، شہادت امام حسین 61 ہجری میں ہوئی، آپ بس ذکر امام حسین کریں، لیکن اس ذکر کو آج کے حالات سے کنیکٹ نہ کریں۔ وہی سوچ خان کا ہی سوچ کہ مسجد میں بیٹھو بس اللہ کا ذکر کرو، میرا کیا ہے، باہر کی مر رہا ہے مجھے ہے، میرا تو کام ہے نماز پڑھنا۔ مشہور ہے کہ دھندا ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، یہ دو چیزیں جدا نہیں ہو سکتی۔ کہ بندہ کہے میں نماز بھی پڑھوں گا، شراب بھی پیوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، خیر و خیرات بھی کروں گا، لیکن کہیں پہ کوئی قتل ہو جائے اس پہ اپنی سزا کو بلند نہیں کروں گا۔ امیر المومنین کہیں اگر انبار کے شہر عراق میں کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے کوئی زبردستی پازیب اتار دے اور یہ خبر کوئی مسلمان سن کے مر جائے تو موت برحق ہے۔ کسی غیر کے لیے غم کرے، دکھ رکھے کہ جناب فلاں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس زیادتی پہ بولے اور اس بولنے پر اس غم میں مر جائے تو یہ موت برحق ہے۔ یہ فکر اہل بیت ہے۔ تم زندہ رہنا چاہتے ہو، اہل بیت کی فکر کو ہر زمانے میں زندہ رکھو۔ یہ کیا چکر لگایا ہوا ہے کل کا یزید آج کا یزید؟ یزید تو ایک ہی تھا، یزید ایک ہی تھا تو آج تم مار کون رہا؟ یزید ایک ہی تھا تو تمہارے بچوں کے آج گلے کون کاٹ رہا ہے؟ یزید ایک ہی تھا تو تمہارے مسجدوں میں آج بم کون کھول رہا ہے؟ یزید ایک تھا آج تمہاری نسلوں کو حسین سے دور کون کر رہا ہے؟ ہاں یزید 61 ہجری والا ایک ہی تھا، لیکن یاد رکھو جس نے یزید کو یزید بنایا وہ آج بھی زندہ ہے۔ پھر کربلا کے بعد کس نے امام زین العابدین کو زہر دیا؟ کس نے 9 امام کو زہر دیا؟ کس نے 10 امام کو زہر دیا؟ کس نے 11 امام کو شہید کیا؟ یہ کون؟ آج یزید ایک شخص کا نام نہیں ہے، یزید ایک سوچ و فکر کا نام ہے۔ آج برملا کہ تو ہم یزیدی نہیں، کیا مطلب؟ ایسا بولیے کہ ہم بنو امیہ کے رشتہ دار نہیں، یزیدی نہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں مولا حسین کے رشتہ دار ہے۔ حسینی کا مطلب یہ جو فکر حسین رکھے۔ گاندھی ہندو تھا پر لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ فکر کہاں سے آئی؟ انگریزوں سے آزاد ہونا، فکر حریت کس نے تمہارے وجود میں دی؟
جبکہ ہندو تھا، اس نے کہا مجھے اگر کسی نے اور بنایا تو حسین ابن علی نے بنایا۔ ظلم کے مقابلے میں اگر کسی نے مجھے کھڑا ہونا سکھایا تو وہ کون تھے؟ ذات ابا عبداللہ حسین ہے۔ آپ امام حسین کو محدود نہ کرو 61 ہجری میں، جبکہ معصومین نے خود محدود نہیں کیا۔ اگر کوئی آپ پر اعتراض بھی کرے، آپ دعائے رجبیہ، ہجرات رجبیہ کو سنا اس نے، تو ہجرات معصوم سے منقول ہے، اس میں انسان پڑھتا ہے امام حسین کے لیے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو میرے مولا آپ پر ابا عبداللہ۔ پھر کہتے ہیں لبیک یا داعی اللہ، اے حسین، کون حسین؟ اے اللہ کی دعوت دینے والے حسین۔ آج آپ زیارت پڑھتے ہو، آج پڑھ رہے ہیں مثلاً، آپ کہتے ہیں آج میں آپ کو لبیک کہنے آئے ہیں، کربلا گئے ہو نا، آپ کیا امام حسین کی طرح حرم میں نعرہ لگاتے ہو لبیک یا حسین؟ لبیک کیسے بولا جاتا ہے؟ جس نے تجھے بلایا ہے، جس نے تجھے دعوت دی۔ تو یہ زیارت میں بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ آج بھی حسین ہمیں بلا رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ آج مولا حسین تو سوچنا چاہیے میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ حج پہ جاتے ہو کہ تو لبیک اللہم لبیک، اے خدا میں تیری دعوت پہ کیا کر رہا ہوں؟ لبیک کر رہا ہوں۔ تو کربلا جاتے مولا حسین کو کہتے ہو لبیک، دعائے رجبیہ پڑھتے مولا لبیک یا داعی اللہ، اللہ کی دعوت دینے والے، میں آپ کو لبیک کہنا ہے۔ کیا مدد مانگی تھی امام حسین؟ کون ہے حسین کی آواز پہ آواز دینے والا؟ ہر من ناصر ینصرنا، ہر من ذابر یذبون، ہر محل، کون ہے جو ہر میں رسول کو بچائے؟ کون ہے جو حسین کی مدد کے لیے آیا؟ اب جب کربلا میں امام حسین بلا رہے تھے تو کون سی مدد تھی؟ مولا چن رہے تھے اپنی تلوار کے ذریعے سے آؤ، حسین کی حفاظت کرو، خیموں کی حفاظت کرو، سینانیوں کی حفاظت کرو۔ آج تو مولا حسین شہید ہو گئے، آج کس مدد کی ضرورت ہے؟ آج کسے خطرہ ہے؟ آج مولا کس مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ تو مدد ہر زمانے میں کی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، مومنوں کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب کسی نے صاحب امام سے پوچھا مولا یہ کیسی مدد ہے؟ امام نے فرمایا جو ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرے یہ ہماری مدد ہے۔ اور اگر کسی مومن کو کھانا کھلاؤ تو یہ تصور کیا کرو کہ اپنے امام کو کھانا کھلاؤ۔ یہ سبیلوں کا ماجرا کیا ہے؟ سبیل لگاتے ہو، کسی کو پانی پلا رہے ہو، یہ تصور کرو اپنے مولا کو پانی پلا رہے ہو۔ البرین امام حسین میں جاتے ہیں، کتنی لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، کوئی پاؤں دباتا ہے، کوئی جوتوں کو پالش کرتا ہے، کوئی اپنے گھر میں لے جا کے خدمت کرتا ہے۔ یہ کیا سوچ کے خدمت کر رہے ہیں؟ معصوم کا فرمان ہے اگر میرے چاہنے والے کی خدمت ہے تو بس سمجھو اس کی خدمت ہے تو اپنے امام کی خدمت کر رہا ہے۔ اتنا جذبہ امام حسین پروردگار عالم قرآن میں کہیں تنصر اللہ ینصرکم، اگر خدا کی مدد کرو گے تو خدا تیری مدد کرے گا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتا ہے خدا تو مالک زمین و آسمان ہے، تجھے مدد کی کیسی ضرورت؟ پھر کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے؟ پھر مولا فرماتے ہیں اے خزائن زمین و آسمان کے مالک، تجھے قرضے کی کیسی ضرورت؟ تجھے مدد کی کیسی ضرورت؟ اصلا خود حسین کو مدد کی کیسی ضرورت؟ جو ایک اشارہ کرے تو اس کی بددعا پہ پورا لشکر یزید تباہ و برباد ہو جائے، اس حسین کو مدد کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے خدا مدد مانگتا ہے۔ اگر خدا کی مدد کرو گے تو اصل میں خدا کی مدد نہیں، یہ تیری مدد ہے۔ یہ قرضہ خدا کو نہیں دے رہے بلکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے رزق میں کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ اگر اہل کوفہ کو بلا رہے ہیں کربلا میں کہ آؤ اب یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، فائدہ حسین کا نہیں تھا، فائدہ کوفیوں کا تھا۔
کیونکہ اگر یزید رہے گا پھر تمہاری نسلیں تباہ ہوں گی، اور اگر آج کے ظالم کے مقابلے میں نہ اٹھو گے فائدہ اہل بیت کا نہیں ہے، فائدہ تمہاری نسلوں کا ہے۔ اگر چاہتے ہو نسلوں کے دلوں میں محبت اہل بیت اور محبت خدا رہے تو ظلم کے مقابلے انسان ہے ہی نہیں جو اپنی فطرت کو نہ بچائے۔ فطرت کو پاک کرنے کا وسیلہ اگر خدا نے کسی کو بنایا تو حسین بن علی کو بنایا۔ ہر زمانے میں اہل بیت کا کام تھا نسلوں کی تربیت کرنا، آج وہ کام کون کر رہا ہے؟ فرش عذاب حسین بن علی کر رہا ہے۔ آج ایک ہی قوم ہے جو ظلم و ظالم کے مقابلے میں کھڑی ہے، اور وہ کون سی قوم ہے جس کا تعلق فرش عذاب حسین بن علی سے؟ وہ بھلے کہ سنت کی کیوں نہ ہو۔ آپ حماس دیکھیں، حماس شیعہ نہیں ہے، لیکن حماس کی فکر اہل بیت کے چاہنے والوں سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ جذبہ کس سے لیتے ہیں؟ شہید قاسم سے، حسن نصر اللہ سے، کہ ظلم کے مقابلے میں دوسرا مسلمان وہ ہے کہ سکون سے سو رہا ہے، جسے فکر صرف اپنے گھر پر بال بچوں کی ہے، لیکن یہ حسین ہے جو اپنے بچوں کو دیکھ کر کرتا ہے، تیرے بچوں کی خاطر، جو اپنا سکون چھوڑ رہے ہیں تیری خاطر، کیونکہ زندگی کا ہدف یہ ہے۔ ہدف کائنات کیا ہے؟ خدا نے کائنات کو کیوں بنایا؟ آدم کا ہدف، مقصد نوح، مقصد ابراہیم، مقصد اسماعیل، مقصد حضرت موسیٰ، مقصد سلیمان داؤد، مقصد حضرت دانیال، تمام تر انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ کائنات میں اللہ کی حکومت کو نافذ کیا جائے۔ اور فرمایا اس مقصد کو جو وجود پورا کرے گا تو علی کا لال حضرت مہدی کا پورا کرے گا۔ لیکن سوال امام مہدی آئے ہیں تو مولا کو لشکر تو چاہیے نا، مولا کو جانشار تو چاہیے نا، مولا کو بہادر تو چاہیے نا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کیوں ظہور نہیں ہوتا؟ فرمایا من خوف الموت من خوف القاتل۔ اللہ کو پتا ہے اگر لشکر تیار نہیں میں نے مہدی کو بھیج دیا تو دشمن کیا کر دے گا؟ قتل کر دے گا۔ آج امت سید علی خامنئی کو نہ بچا پائے، آج امت سید حسن نصر اللہ کو نہ بچا پائے تو دشمن ایک جبار ہے۔ اگر امام زمانہ آئیں گے، اگر آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نہیں بھائی امام زمانہ آئیں گے اور خدا معجزاتی طور پر پوری کائنات میں نظام الہی کو نافذ کرے گا، تو خدا نے اگر معجزے کرنے ہوتے تو 1400 سال کا انتظار نہ کرواتا۔ یہ نہیں کہتا افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل انتظار فرج ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دعا کر رہے ہیں تو مولانا ہم تو امام زمانہ کے ظہور کی بڑی دعا کر رہے ہیں، کہ بڑے محنت کا کام کر رہے ہو، بڑے محنت کا کام ہے دعا کرنا۔ ایسی دعائیں حج کے ایام میں وہاں پر امام کعبہ بھی کرتا ہے، ہاتھ بلند کر کے اے خدا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کرنا، اے خدا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا۔ یہ وہی کام ہے جو یہودی اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بولا۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو فلسطین کو فتح کرتے ہیں، کہتے لگے موسیٰ ہم نہیں آئیں گے، تم جاؤ اور تمہارا خدا جاؤ، اور جب سارا صفایا کر دو پھر ہمیں بلانا، ہم شہر کے اندر کیا ہوں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ بھائی موسیٰ نے اگر حکومت الہی کو نافذ کرنے کے لیے خدا کے معجزوں سے کرنا ہوتا تو تمہیں میں مصر سے لے کے یہاں تک کیوں لاتا؟ اگر خدا نے کائنات میں خود ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر خدا کر دیتا، پھر ہماری ضرورت کیا ہے؟ اب بندہ دعا کرے کہ العجل العجل، مسلمان بھی کہے خدایا خدایا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا ہے۔ امام نے کہا آپ کس کام کے ہو؟ یہ امت کس کام کی ہے؟ یہ مسلمان کس کام کا ہے؟ کیا مسجد میں بیٹھ کے دعا کر دو اللہم اکسب العریان، اے خدا جس کے پاس لباس نہیں اسے کپڑا دے دے، جس کے پاس پیسے نہیں اسے پیسہ دے دے، جو فقیر ہے اسے امیر بنا دے۔ دعا کا مطلب یہ ہے امیر بنانا کس نے ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بندوں کی مدد وہ تیرے ہاتھوں سے کروانا چاہتا ہے، ظلم کے خلاف وہ تجھے بلند کر کے لڑوانا چاہتا ہے۔ تمہارے وجود میں ایثار کا جذبہ ہوتا تو کرو گے۔ اگر حسین مولا نے سب کچھ کرنا ہوتا تو حلم ناصر کی صدا نہ دیتے۔ ہم اب بتانا چاہتے ہیں کہ امام کتنا بھی اعلیٰ ہو جائے لیکن اگر امت ساتھ نہیں اس امام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب کہا تب تک ظہور نہیں کروں گا جب تک ایسی امت نہ بنے جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے
جو اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اب ایسی امت کو تیار کرنے کے لیے خدا نے ایک نقشہ بنایا اور وہ نقشہ فرش رضا حسین علی کا نقشہ. یہاں آپ کو بلایا جاتا ہے, یہاں آپ کو بلایا جاتا ہے. ہر جگہ پہ بٹھا کر آپ کے دل کے 2 پیالوں کو بھرا جاتا ہے. ایک پیالے میں محبت حق کو بھرا جاتا ہے, حسین کی محبت, علی کی محبت, رسول کی محبت, اللہ کی محبت, اولیاء اللہ کی محبت, شہداء کی محبت جنہوں نے قربانیاں دی ان کی محبت. دوسرے پیالے میں نفرت کو بھرا جاتا ہے. کس کی نفرت؟ دشمن خدا کی نفرت, عدو اللہ کی نفرت, شیطان کی نفرت. کبھی خدا ہر مسلمان کو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس قدر آپ کے دلوں کو ظلم کے مقابلے میں مضبوط کر دیا کہ آج چلے جائیے مسلمان مفتیوں کا حال دیکھیے, حافظ قرآن, حافظ حدیث, سب کچھ یاد ہے. اور ان سے بولو امام حسین پر یزید نے ظلم کیا کہ یہاں بڑی زیادتی کی. بڑا آج تو بعض ایسے ہیں آج بھی وکیل بنے ہوئے ہیں, ابن سعد کو بچانے پہ لگے ہوئے کیونکہ صحابی کا بیٹا ہے, یزید کو بچانے پہ لگے ہوئے کیونکہ صحابی کا بیٹا. فری کے وکیل ہیں, نہیں تو آخرت میں کوئی جزا ملے گی اور دنیا میں تو بدنامی ویسے ہی تو مل رہی ہے. فری کے وکیل, فری کے شیطان کے وکیل بنے ہوئے ہیں. ہاں بھائی آج رسول پہ ظلم ہوا کہتے ہیں ہاں بڑا ظلم ہوا. تو پوچھنے والے نے کہا اگر ظلم ہوا ہے ظالم بھی تھے کہا تو یہ لعنت والا بھیج دیجیے. تو مفتی صاحب کی گویا گلے میں ہڈی لٹک جاتی ہے. کہتا نہیں یہ لعنت کا کام شیعوں کا کام ہے. ہاں بھائی شیعوں کا ہی کام ہے کیونکہ حسین نے شیعوں کے دلوں میں ظلم کی اور ظالم کی نفرت پیدا کی. اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ ظالم کو ظالم بولے. اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ یزید پہ لعنت کرے. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں کسی بھی مجلس میں چلے جاؤ, اس فرش رضا سے 8 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور اس بچے سے پوچھو کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا تو پوچھے گا وہ 3-4 بھیج کے بتا دے گا. اتنا آپ کی نسلوں کو زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد. یاد رکھنا ہم جب لعنت بھیجتے ہیں یزید کے گوشت کو کھان کے نہیں. آنکھیں اللہ نے دی, ہاتھ اللہ نے دی, تو بدن نعمت الہی ہے. یزید کی فکر پر کیونکہ آنکھ نہیں چاہتی گناہ کرے, ہاتھ نہیں چاہتا, مخلوق خدا ہے. کبھی قرآن کی آیتیں ہیں یہی ہاتھ گنہگار کے خلاف گواہی دیں گے. قیامت میں یزید کے ہاتھ یزید کے مخالف ہوں گے, یزید کی آنکھیں یزید کے مخالف ہوں گی, اور وہ ہاتھ جو مٹی میں مل چکے ریگستان کی راکھ کھان کر جل چکے اور ختم ہو چکے. آج بھی یزید پہ لعنت بھیج رہے, ہاتھ تو ختم ہو گئے, آنکھیں تو ختم ہو گئی. آج فرائضہ کی ممیاں دیکھو ہڈیاں بڈیاں سب چکنا چور ہو جاتی ہیں. آپ کس پہ لعنت کر رہے ہو؟ اس فکر پر جس نے یزید کو یزید بنایا. وہ فکر بڑی خطرناک ہے. بدن محدود ہے, فکر محدود نہیں ہے. فکر آج بھی گھوم رہی ہے, فکر یزید آج بھی قتل کروا رہی ہے, فکر یزید آج بھی سرکار کر رہی ہے, فکر یزید آج بھی نفرت میں پھیلا رہی ہے. تو مولا چاہتے تھے کہ ایسا معاشرہ بنے جس کے اندر فکر حسین پائی جائے. یاد رکھو اگر کل کے یزید سے نفرت ہے پر آج والے ظالم سے نفرت نہیں ہے تو اس نفرت کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ایسے کوئی آدمی امام علی سے اتنی محبت کرے لیکن مولا کے چمنے والے سے محبت کرے. 20 سال علی ابن مہزیہ سے امام زمانہ نہ ملے. جب خیمے میں ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا علی ابن مہزیہ 20 سال سے تیرا انتظار کر رہا ہوں. کہ مولا ہر سال میں آپ سے ملنے آتا ہوں, آپ میرا انتظار کر رہا ہے. کہ علی ابن مہزیہ
اگر تو میرے شیعوں سے ناراض رہے گا تو امید مت رکھنا میں تم سے راضی ہوں. آج ہمیں ادھوری ولایت بتائی جاتی ہے. زیارت عاشورہ کو اکرمنی معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. اے خدا مجھے معرفت اہل بیت نصیب فرما. پہلی دعا. دوسری دعا زیارت عاشورہ میں صرف حسین کی معرفت نہیں، حسین کو چاہنے والے کی معرفت بھی نصیب فرما. تیسرا جو آپ کے دشمن ہیں ان کی براءت نصیب فرما. پھر آخرت میں مجھے محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور فرما. اگر کوئی کربلا جا رہا ہے، حسین کی محبت ہے، کسی خاتون نے کہا مولانا یہ چوتھی بار کربلا جا رہا ہے اور میرے پیسے لیے ہوئے ہیں، میرا قرضہ مجھے واپس نہیں دے رہا، یہ اجازت قبول نہیں ہے. کیونکہ محبت حسین تو ہے لیکن ایک مومنہ کو تکلیف دے کے جا رہے ہو. محبت حسین تو اردو کا محاورہ ہے کہ 1000 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے کے لیے. ایسے حاجیوں کے منہ پہ خدا حج مارتا ہے کہ بندوں کا حق کھائیں، کہ حسینیوں کا حق کھائیں. فرما ولایت کامل نہیں، ولایت کامل تب ہے ہم سے بھی محبت کرو. آج تمہارے سامنے علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، تو مولا کس سے اظہار محبت کروں، کس سے گلے ملوں، کس سے دعوتیں دوں؟ تو فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو سینے سے لگاؤ. انی سلم لمن صابرکم وحرب لمن حاربکم. مولا کا صحابی تھا، امام کے صحابی کو اس نے دعوت دی. گھر گئے تو دیکھو اتنا بڑا گھر. کیا دیکھو معصوم کا فرمان ہے، امام کو دعوت دی. دیکھا اتنا بڑا گھر. امام نے فرمایا تیرے لیے چھوٹا گھر بھی کافی تھا رہنے کے لیے، تو نے اتنا بڑا گھر دیا ہے. کہ مومن تو دعا کرتا ہے کہ بڑے گھر خدا اسے جنت میں عطا کرے. وہاں کام کے ہیں آپ کتنے سال انسان بڑے گھر میں رہے گا، 60 سال 70 سال، پر ہم تو یہ دعا کرتے ہیں خدا جنت میں بڑا گھر عطا کرے. تو امام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں بڑا گھر دے ہی دیا ہے، اتنا بڑا گھر. تمہیں مشورہ دوں، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا بڑا گھر دنیا میں ہی جنت بن جائے؟ اسے دنیا میں ہی جنت کا گھر مانا گیا. فوراً بولا مولا جی مجھے بتائیے کہ اگر تو چاہتا ہے تیرے گھر میں جنت کا رنگ ہے تو ہمارے چاہنے والوں کو اپنے گھر میں دعوت دیا کرو. بڑا سفرہ لگایا کرو، بڑا سفرہ لگایا کرو، انہیں کھانا کھلایا کرو، تو تمہارا بڑا گھر کیا بن جائے گا؟ جنت کا گھر بن جائے گا. پھر فرمایا اپنے اقربا سے صلہ رحم کیا کرو. کیسے کوئی آتا ہے آپ کے مظفر گھر میں، آپ کا کوئی رشتہ دار، اس کے بجائے کہ وہ ہوٹل میں جا کے رکے تیرا بڑا گھر ہے اسے اپنے گھر میں رکا دے تو تمہارا گھر کیا بن جائے گا؟ جنت بن جائے گا. تو فرما اپنے گھر میں ذکر محمد و آل محمد کے رہا. مومن کا احترام امام زمانہ کا احترام، مومن کی مدد امام زمانہ کی مدد. میری بیٹی سکون میں ہے لیکن مجھے پتا ہو، ہمیشہ یاد رکھو کیوں معصومین نے چاہا کہ عبادتیں سوشلائز ہیں، انفرادی عمل کی ویلیو نہیں. کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا کہ ایک رکعت کا ایک ثواب، مسجد میں آنے کا 1 کا 10 ہے. اس کی حکمت سمجھو. کیا ہوتا ہے مسجد میں آنے سے؟ مجلس تو اکیلا بھی سن سکتا تھا لیکن کہا نہیں فرش عزا پڑھا. حسین کا ذکر گھر میں بھی کر سکتا تھا، کہا نہیں جلوس عاشورہ میں جاؤ. کیونکہ جب تم ایک ساتھ ہوتا ہے تو خدا تمہارے وجود میں ابوت پیدا کرتا ہے، نورانیت کو نازل کرتا ہے. تمہارا وجود لوگوں کی آنکھوں میں آتا ہے. ہو تم کم لیکن آج ساری دنیا بولتی ہے، محرم میں لگتا ہے صحیح پورا پاکستان شیعہ ہے. جب ایک ساتھ ہوتے ہو تو تم کیا آتے ہو؟ نظر آتے ہو. اب مولا فرماتے ہیں مومن سمجھا کرو یہ حکمت اہل بیت ہے. اب آپ مسجد میں جاؤ گے، جیسے گھر میں نماز پڑھو کہ آپ کو لوگوں کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن مومن مسجد میں جائے 10 مومن لوگ آئیں گے. ایک مومن سے آپ ڈیلی مل رہے ہو، سلام دعا کر رہے ہو، مسافرہ کر رہے ہو، اور آج جب اس مومن سے ملے تو اس بیچارے کا چہرہ اترا ہوا تھا. آپ سوال کرو گے آج پریشان کیوں ہو؟ مثلا بولے کا جناب آج گھر میں چوری ہو، پریشان ہو. یا کہے گا نوکری چلی گئی، پریشان ہو. یا کہے گا بیٹا چلا گیا، پریشان ہو. اب کیونکہ مومن و اہل ولایت ہو تو اللہ نے تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھی ہوئی، تو فوراً چاہو اس کی پریشانی کو دور کرو. ایک بوڑھا بزرگ آئے گا، دیکھو گے پریشان، پوچھو گے جناب کیوں پریشان؟ مسجد میں آئے گا تو پتہ چلے گا.
ایک دوسرے کے ساتھ اٹھو کے بیٹھو گے تو پتا چلے گا. تو کہے گا جناب بیٹی کے 4 رشتے آ گئے لیکن جواب دے دیا کیونکہ میرے پاس جہیز نہیں. اب مومنین کو فکر ہوگی مسجد میں 50 مومنین. کوئی کہے گا میں برتنوں کا بندوبست کرتا ہوں, کوئی کہے گا میں فریج کا بندوبست کرتا ہوں. اس طرح اس مومن کی کیا ہو جائے گی, مدد ہو جائے گی. اب مولا فرماتے تم اس کی مدد نہیں کر رہے, تم فرزند زہرا کی گویا ہمارے جب یہ کافروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان سے بڑا شدید کوئی نہیں. نبی جب خیبر میں جاتے تھے, خندق میں جاتے تھے, رخ علی کو دیکھ کر انسان کے وجود میں خوف طاری ہو جاتا تھا کہ جب کافروں کے مقابلے میں آئے وہ غیظ و غضب ہوتا ہے تو دشمن کو زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو رحماء نہیں کہ ان سے بڑا کوئی نرم دل نہیں. ایسی محبت اور واللہ خدا کا یہ چہرہ 40 حسین میں دکھاتا ہے. آپ کسی بھی سفر پہ جاؤ 2 چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے, کھانا کیا کھاؤں گا, سوؤں گا کہاں. لیکن دنیا کا واحد سفر ہے سفر 40 حسین, جہاں 2 چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. کھانے کا بندوبست بھی حسین ہی کرتے ہیں, سونے کا بندوبست بھی حسین ہی کرتے ہیں. اللہ دنیا میں ایسا رنگ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ مولا حسین آپ کو جوڑ کر صفات حسین نے جوڑ کر. یاد رکھو جنہیں ابیار کی فکر, کیا وہ ہماری فکر نہیں کریں, کیا اپنے چاہنے والوں کی قدر نہیں کریں. زندگی میں جوان ہو, بچہ ہو, ماں ہو, بہن ہو, ایک چیز یاد رکھیں, کبھی بھی زندگی میں نا امید نہ ہو. اللہ سے امید. مولا حسین نے سب کچھ لٹا دیا کربلا لیکن چہرہ پر امید. یزید ظاہراً جیت چکا, تخت پہ بیٹھا تھا لیکن پریشان تھا. سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں, لیکن پھر کہا کہ زینب خدا نے تیرے ساتھ یہ کیا, تیرے بچوں کو مارا, تو اسیر بن گئی. اب بھی زینب کی نگاہ دیکھو, سب کچھ لٹا چکی ہیں, گوا چکی ہیں, مصیبتیں آ چکی ہیں, لیکن زینب نے کبھی اپنے خدا کے لیے برا نہیں سوچا. پہلا جملہ کہا ماں رأیت الا جمیلا. زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں. مولا فرماتے یاد رکھو اگر کوئی چیز ہم سے فوت ہو جائے, پیسہ چلا جائے, بزنس میں نقصان ہو جائے, موبائل چھن جائے, مصیبت آ جائے, طلاق مل جائے, مختلف مصیبتیں, ورنہ کبھی بھی مصائب ہوں مایوس نا امید نہیں, کیونکہ دنیا محدود ہے. پھر فرمایا اگر بلاؤں میں آؤ مایوس نہ ہوا کرو. اگر خدا کوئی بہت بڑی نعمت دے تب بھی زیادہ خوش, کیونکہ وہ لمحے میں نعمت چھین بھی لیتا ہے, وہ لمحے میں مصیبت. لیکن خوبی کیا ہے, نہ اس کی نعمت ہمیشہ رہتی ہے نہ اس کی مصیبت ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ دنیا کیا ہے, محدود ہے. پھر فرمایا خدا کبھی کبھی مصیبتوں میں بھی تمہارے لیے رحمت رکھتا ہے, تمہارے لیے نہیں. بلا میں رحمت, یا تمہارے لیے رحمت ہوتی ہے یا معاشرے کے لیے رحمت ہوتی ہے. ایک بندے پہ مصیبت ہے, وہ تو مصیبت میں چلا گیا, لیکن دوسرے کی جگہ میں رہنا پیدا ہوتا, اس کے ذریعے سے کوئی مولا کیسے. امام نے فرمایا حضرت یوسف 7 سال کے تھے, کیا قصور تھا اللہ کے نبی کا, کوئی نے کیا مصیبت. نبی اللہ کو بازار مصر میں بیچا گیا تو بھی میں مصیبت. بڑے ہوئے زلیخا نے گناہ کی دعوت دی اور بے گناہ جرم میں سزا ملی, 20 سال زندان میں گزارنے لگے. تب میں مسائل بات, لیکن خدا نے ان مصیبتوں کو یوسف پہ جو بھیجی ان کو باب رحمت بنایا. اہل مصر عزیز مصر بنے اور لوگوں کو بہترین حاکم ملا, اور خدا نے مصر میں قحط سے بچا دیا. اپنے ہاں مولا فرماتے ہیں کہاں یوسف کی مصیبت,
اور کہا میرے جد حسین بندہ آج خدا نے کرب و بلا کو جنت بنا دیا. اتنی مصیبت امام حسین پر، لیکن اس مصیبت سے خدا نے کیا نکالی؟ باب رحمت نکالا. اگر کربلا نہ ہوتی فرشازہ نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی ماتم کا تصور نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ بہادریاں نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ سربلندیاں نہ ہوتی. خدا نے اس کو آپ کے لیے کیا بنا دیا؟ باعث رحمت بنا دیا. یہ وہ حسن تھا جو بی بی زینب دیکھ رہی تھی کہ ماں رائے تو اللہ جمیلہ، کہ زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کبھی رب کی دربار میں مایوس نہیں. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، جب اٹھے نماز کے لیے تو دیکھا پھوپھی اماں مصلی پہ نماز پڑھ رہی. ایک عجیب عالم تھا سیدہ زینب کا. تو پہلی مرتبہ دیکھا اتنے سفر میں کبھی بھی پھوپھی کو بیٹھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے نہیں. کبھی بھی زینب بیٹھ کے نماز پڑھتے. پہلا سوال کیا پھوپھی اماں کیا کوئی تکلیف ہے؟ کیونکہ فقہی مسئلہ ہے، جب تک تکلیف نہ ہو تب تک آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. حد امکان کوشش کرو جب تک بدن میں کھانا ہو. اور میں سجاد رضا زندان میں کھانا بہت بناتا ہوں، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتا ہوں. اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی تو زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اتنی تکلیفوں میں زینب نے خدا کو چھوڑا نہیں. عشق پروردگار عالم ہے. مولا چاہتے ہیں کہ بندے کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ملایا جائے، لیکن تب تک نہیں ملا سکتے ہو جب تک رنگ بھی اہل بیت میں رنگ نہیں جائے. دلوں کو کربلا لے کر چلے، ایسے سلام کرو جیسے زینب کبریٰ نے بھائی کو کیا، جیسے سکینہ نے اپنے بابا کو کیا، جیسے امام زین العابدین نے اپنے بابا کو کیا. مومن اگر کربلا جانے کی تمنا ہے، ڈر ہے کہیں مر نہ جاؤ، فرمایا مجھ حسین کو خلوص دل سے سلام کیا کہ مولا کیا ہوگا کہ ثواب زیارت ہے، کہ اتنا آسان ہے کہ ایک نشانی اگر تیرے اندر ہو، اگر مجھ حسین کو خلوص سے سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور اس وقت مت سمجھنا کہ تیرے آنسو میں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. دلوں کو کربلا لے جائیں. جنہیں نام حسین آتا ہے میرے ساتھ سلام پڑھے چند جملے نصیبت کہ خدا سے رزق توبہ لے کر فرش ازا سے اٹھیں. السلام
یہ کسی عام ذاکر عالم کا سلام نہیں، یہ فرزند زہرا امام زمانہ کا سلام۔ زیارت ناہیہ پڑھو مسائل حسین، امام زمانہ خود بیان کرتے ہیں، لیکن خصوصیت نہ کسی شہید کا نام لیا، بس مصیبت بیان کیا۔ فرمایا میرا سلام خشک ہو گئے ان پھٹے ہوئے ہوٹوں پر، اللہ جانے یعنی اصغر کے ہاتھ، اللہ جانے یعنی اکبر کے ہاتھ، اللہ جانے یا پاس کے ہاتھ۔ جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام زخمی ہوٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھڑے مارا تھا۔ اللہ جانے یہ منظر بچی نے کیسے دیکھا، اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا۔ کسی نے جو امام سے پوچھا مولا اہل بیت کے گھرانے کی بچیاں بھی صابر ہیں، لیکن مولا سمجھ نہیں آتی ایسا کیا ہوا کہ سکینہ سے جانا بابا بابا کر کے تھے۔ اگر دنیا سے جانا ہوتا اپنی بچیوں کی طرح سکینہ کو نہ سمجھا کرو۔ فرمایا مولا بابا کا کٹا سر دیکھا لیکن روح پرواد لگے، اکبر کا کٹا ہوا سر دیکھا پر روح پرواد لگے۔ مولا ظالم نے تماچے مارے، لگی تابعان مارے، پر سکینہ نے صبر کیا۔ مولا ایسا کیا ہوا 20 بچے تھے لشکر سپاہ امام حسین، سکینہ کو ایسا کیا ہوا کہ بیمار پڑ گئے۔ میرے مولا فرماتے ایک منظر سکینہ کو بیمار کر دیا۔ مولا کون سا منظر تھا؟ فرمایا شام اور شرابی کا دربار، اس دربار میں بچے کو بیمار کر دیا۔ مولا دربار میں بچے نے سجا دیکھا، اب تصور کر کے روکا 4 سالہ بچی کتنا قد ہوگا۔ قیدی بھی آ گیا، قیدی اسیر آ گیا، یہ چھوٹی بچی اسیروں کے پیچھے کھڑی ہے، ہاتھوں میں رسیاں، گردن میں رسے۔ فرمایا مومن میں جب کمر سیدھی کرتا تھا بچوں کی آواز آتی تھی سجاد ہمارا گلا گھٹنا۔ چھوٹی بچے قیدیوں کے پیچھے کھڑے تھے، جب کمر سیدھی کرتا تھا آواز آتی تھی بچہ سجاد گلا گھٹنا۔ پورے سفر میں کثرت سے بس مجھے میرا بابا دے دو، مجھے میرا بابا دکھا دو۔ چھوٹی بچی قد چھوٹا قیدیوں کے پیچھے کھڑی ہے، اتنے میں دربار میں آواز آئی حسین کا سر لایا گیا، دشت میں کٹا ہوا سر
جس بچی نے سنا کہ بابا کا سمایا کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے مجھے تھوڑی جگہ دو میں اپنے بابا کو دیکھوں ایسا نہیں تھا کہ سکینہ نے بابا کا سر نہیں دیکھا کئی مرتبہ کے نظر کبھی گودیوں کا پیغام لیکن مولا فرماتے اس منظر نے بچی کو بیمار کر دیا بڑی کوششوں کے بعد تھوڑی جگہ ملے نگاہ بابا کے سر پہ پڑے بچی نے کیا دیکھا نہیں شراب پی رہا تھا بچی ہوئی شراب دست میں پھینک رہا تھا اور حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارا تھا بچی کی فریاد بلند نمار میرا غریب بابا میرا پیاسا بابا سکینہ کو بیمار کر اب بہت ہی کم تھی روتی زیادہ تھے بس نام شام بابا مولا فرماتے ہیں سکینہ میں شہادت سے پہلے ایک جملہ بولا اس کے بعد بچی کی روح برباد کر گئے کہ مولا کون سا جملہ تھا کہ جب زندان میں حسین کا سر لگا بچی نے سر کو سینے سے لگا رو کے کہنے لگی میں نہیں بابا کیا سکینہ سے ناراض ہو ذرا آنکھیں کھولو میرے زخمی کار دیکھو بابا میرے زخمی رخسار دیکھو ایک دن لگا روح برباد کر گئے او بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شرکات بڑا تھا او بابا میرے چہرے کا میرے بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شب کا ہاتھ بڑا تھا مولا فرماتے بڑی دیر گزر گئے بچی بابا کے سر پہ سر رکھ کے روتی رہی آگے بڑھا سکینہ کا